اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز مسلسل دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو شہر سدوم اور قوم لوط پر ہے۔ سدوم کا یہ شہر کس جگہ واقع تھا اور جناب لوط اس شہر میں کب اور کیسے پہنچے، نیز اس شہر کے رہنے والوں کے کردار اور افعال اور ان پر نازل کردہ عذاب کی تمام معلومات آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ ناظرین محترم، حضرت لوط علیہ السلام خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے اور ماں کی طرف سے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لوط شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ آپ کا زمانہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے 2000 سال پہلے کا ہے، یعنی ہمارے آج کے دور سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت لوط علیہ السلام مبعوث بررسالت تھے۔ ناظرین، لفظ لوط لات سے ماخوذ ہے، جس کے معنی شدت محبت کے ہیں۔ چونکہ جناب لوط کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی محبت جناب لوط علیہ السلام کے دل میں پیوست تھی، اس لیے ان کا نام لوط قرار پایا۔ کچھ مورخین کے مطابق لوط ان کا اصلی نام نہیں تھا، بلکہ ان کا عرف تھا، اور اسی عرفیت کے مشہور ہو جانے کی وجہ سے ان کا اصل نام تاریخ کے صفحات سے محو ہو گیا۔ علامہ طریحی نے بیان کیا ہے کہ حضرت لوط جناب ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لائے اور ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بابل سے ہجرت کی تو حضرت لوط بھی ان کے ہمراہ تھے، یہاں تک کہ یہ مقام حران، جسے ہیبرون کہا جاتا ہے، تک پہنچے اور وہیں رسالت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو موتقفات جانے کا حکم ملا، جو ہیبرون سے 25 میل دور اردن اور شام میں واقع ہے۔ ناظرین، موتقفات کو شامات بھی کہا جاتا تھا۔ ناسخ التواریخ کے مطابق وہ علاقہ 5 شہروں پر مشتمل تھا، جس کے باشندے کافر ہونے کے باوجود خوش کردار اور نیک لوگ تھے، لیکن شیطان نے ان کے کردار کو خراب کر دیا تھا اور اس حد تک بگاڑ دیا تھا کہ ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ بہرکیف جب حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے موتقفات میں تبلیغ کا کام سونپا گیا تو آپ جناب ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر اس علاقے میں تشریف لائے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ یہ علاقہ 5 شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، عمورہ، ادما، سبوئیم اور بلعہ تھے۔ یہاں پر تبلیغ کرتے ہوئے جناب لوط کو ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ ان 5 شہروں کی اپنے باہر کے قبائل سے جنگ چھڑ گئی، جو اس قدر شدید تھی کہ ان 5 شہروں کو شکست ہوئی اور جناب لوط علیہ السلام دیگر افراد کے ساتھ گرفتار ہو گئے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو جناب لوط کی گرفتاری کا علم ہوا تو آپ وہاں تشریف لائے اور ان قبائل سے جناب لوط علیہ السلام کو رہا کروایا اور پھر واپس چلے گئے۔ حضرت لوط نے اپنی تبلیغ دوبارہ شروع کی اور مسلسل 30 سال وہ اس علاقے میں تبلیغ کرتے رہے۔ کتاب ناسخ التواریخ کے مطابق صرف 14 افراد جناب لوط پر ایمان لائے، اور وہ بھی آپ کی لڑکیاں اور داماد تھے، جبکہ آپ کی بیوی بدستور کافرہ رہی۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ ان 5 شہروں کے لوگ بے شک کافر تھے، لیکن اچھے اخلاق اور کردار کے مالک تھے۔ اس پر شیطان نے انہیں بہکانے کی خاطر پہلے ایک خوبصورت لڑکے کی شکل اختیار کی اور ان کے نوجوانوں میں داخل ہو کر انہیں خود سے بدفعلی پر آمادہ کیا۔ جب انہیں اس بد فعل کی عادت ہو گئی تو وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوا اور خود کو عورت کی صورت میں ڈھال کر انہیں خود لذتی اور ہم جنس پرستی پر مائل کیا، اور مردوں کو عورتوں سے اور عورتوں کو مردوں سے بے نیاز کر دیا۔ ناظرین، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان 5 شہروں میں سے 4 شہروں پر تو شیطان کا زور چل گیا اور وہاں کے لوگ بدکار ہو گئے، لیکن 5واں شہر
جس کا نام بلعا یا صغر تھا، اس میں اس کا زور نہ چل سکا۔ ان 4 شہروں کے لوگوں کو خوب بد کردار کرنے کے بعد شیطان نے اس کام میں مزید اضافہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی دوران ارد گرد کے علاقوں میں قحط پھیل گیا اور لوگ اپنی غذائی ضروریات کے سلسلے میں ان شہروں کی طرف راغب ہوئے۔ اس پر شیطان نے ایک بوڑھے کا روپ دھار کر ان شہروں کے لوگوں کو برگلایا کہ جو بھی تمہارے شہروں میں باہر کے لوگ پھل یا اناج لینے آتے ہوں، ان سے ان چیزوں کے عوض تم اپنی بدفعلی کی خواہش کو پورا کرو۔ اس پر وہ بیچارے لوگ جو باہر کے علاقوں سے یہاں آ کر اپنی غذائی ضرورتیں پوری کر رہے تھے، یہاں آنے سے رک گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ قوم لوط کے عام حالات یہ تھے کہ وہ ہم جنس پرستی، خود لذتی، برسر عام غلیظ زبان کا استعمال، بدفعلی کی تشہیر، ڈکیتی اور راہزنی، قتل و غارت گری اور کبوتر بازی وغیرہ جیسے افعال میں مبتلا تھے۔ تاریخ یعقوبی میں ہے کہ یہ لوگ کسی کے ساتھ بدفعلی کرنے کے بعد الٹا اسی سے اس بد کام کی اجرت طلب کیا کرتے تھے۔ کتاب سفینۃ البحار میں ہے کہ وہ لوگ حوائج ضروریہ کے بعد پانی استعمال نہیں کرتے تھے اور بدکاری کے بعد بھی غسل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حد درجے بخیل تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قوم لوط کے اعمال اتنے گندے تھے کہ آسمان اور زمین بھی اس پر رو پڑے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں کی بد کرداری کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ کوئی مسافر ان کے علاقے سے نہ گزر سکتا تھا اور کوئی مہمان وہاں نہ جاتا تھا۔ حضرت لوط برابر تبلیغ کرتے رہے مگر کوئی فائدہ برآمد نہ ہوا۔ اس صورتحال سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگاہ کرتے رہے اور جناب ابراہیم ہمیشہ انہیں صبر کی تلقین کر کے تبلیغ کی ہدایت کرتے۔ بالآخر جناب لوط بالکل عاجز آ گئے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ بار الہا ان پر عذاب نازل فرما اور مجھے اور میرے اہل خانہ کو اس عذاب سے محفوظ رکھ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اور خداوند عالم نے فرشتے حضرت جبرائیل کی زیر قیادت ان شہروں میں بھیجے۔ جب یہ فرشتے جو کہ انتہائی حسین و جمیل شکل کے مردوں کی صورت میں ان علاقوں میں آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی زراعت پر پہنچے جہاں وہ کاشتکاری میں مشغول تھے، تو انہیں دیکھ کر جناب لوط بے حد خوش ہوئے کہ مہمان آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی قوم کی بدکاری کا سوچ کر سخت گھبرا گئے۔ گھر آئے اور مہمانوں کو اندر لے جا کر دروازہ بند کر دیا اور اپنی عورت سے کہا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرو اور ان کے آنے کی اطلاع کسی کو نہ دینا، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ ہماری قوم بد کردار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں رسوا کریں۔ جناب لوط علیہ السلام کی بیوی جو خود بھی بد کردار تھی اور کافرہ تھی، وہ باہر گئی اور اس نے اشاروں سے اور سیٹیاں بجا کر لوگوں کو مہمانوں کی آمد کی اطلاع دے دی۔ قوم لوط کو جب مہمانوں کے آنے کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے بروایت طبری 10 افراد کو حضرت لوط کے پاس بھیج کر پیغام دیا کہ مہمانوں کو ان کے سپرد کر دیا جائے تاکہ وہ انہیں استعمال کریں۔ حضرت لوط نے فرمایا، یہ کسی صورت سے ممکن نہیں ہے کہ میں مہمانوں کو تمہارے حوالے کروں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ان کے مہمانوں کو جبراً پکڑ کر لایا جائے، لہٰذا لوگوں نے حضرت لوط کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ حضرت لوط نے مزاحمت کی یہاں تک کہ جناب لوط کا سر پھٹ گیا۔ اس وقت انہوں نے اپنی بے بسی پر فریاد کی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم آپ کے بلائے ہوئے فرشتے ہی تو ہیں اور عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت لوط مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ لوگ جب حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر غلبہ نہ پا سکے تو انہوں نے جناب لوط علیہ السلام کو اس علاقے سے نکل جانے کا کہا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی جناب لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وہ اس علاقے سے باہر چلے جائیں تاکہ عذاب نازل کیا جا سکے۔ علامہ جزائری نے النور المبین میں لکھا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے جناب لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے پروں پر بٹھا کر اس علاقے سے باہر کر دیا۔ چنانچہ وہ سب کے سب چلے جا رہے تھے اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھ رہا تھا، لیکن وائلہ
جو حضرت لوط کی کافرہ بیوی تھی، وہ بار بار پیچھے مڑ کر اس علاقے کو دیکھ رہی تھی کہ اسے کوئی نظر آ جائے تو اس سے پوچھے کہ پیچھے والوں پر کیا گزری ہے۔ ادھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے ان شہروں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور بے حد بلندی پر لے جا کر زمین پر پھینک دیا۔ پھر آسمان سے ان پر پتھر برسنے لگے، یہاں تک کہ ان شہروں کے وہ لوگ جو باہر کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے، ان کو علیحدہ علیحدہ پتھر آ کر لگے اور وہ موت کا شکار ہو گئے۔ جناب لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کو بھی ایک پتھر آ کر لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ ناظرین، ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا بیان کرتا ہے کہ زمین پر پٹکنے کی وجہ سے یہ شہر 400 کلومیٹر تک زمین میں دھنس گئے اور ان کے اوپر پانی چڑھ آیا جو اب بحیرہ مردار یعنی ڈیڈ سی کہلاتا ہے۔ ناظرین، یوں یہ قوم اور اس کے شہر صفحۂ ہستی سے مٹ گئے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو اپنے ارد گرد قوم لوط کے وہ تمام اعمال بکثرت نظر آئیں گے جس پر قوم لوط عذاب کا شکار ہوئی اور دنیا سے مٹا دی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید ہے آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے گرد و پیش والوں کا خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔